السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی بار سعودی ماڈل کی مس یونیورس جیسے ولگر ایونٹ کے اندر شمولیت کے اعلان کی خبریں ابھی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے بالکل پاس سے ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر پہلے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، پر یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک دروازے کے بالکل سامنے موجود کلوتھنگ شاپ پر ڈسپلے کے اندر ایک منی اسکرٹ ڈریس اور دوسرا ولگر قسم کا نائٹ ڈریس ڈسپلے پر موجود ہے، اور کسی بھی گزرنے والے شخص کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ استغفر اللہ۔ سعودی اتھارٹیز جس قدر ایکٹیو رہتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے ولگر قسم کے ڈریس کو اس جگہ پر ڈسپلے کیا جائے، ان کو بیچا جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ یہ H&M نام کی سویڈش کلوتھنگ برانڈ ہے جو کہ ویسٹرن ڈریسز کو اس مقدس جگہ پر بیچ رہی ہے، ایسی مقدس جگہ جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان مرد و عورت روحانی سکون اور عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیزوں کو کھلے عام ڈسپلے کرنا لبرلزم کو بڑھاوا دینے کے لیے ذہن سازی کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ I'm in Medina and look, there's H&M. You can buy a mini dress and look how close to the mosque. ایسے سانپوں کی نسل جس کی، یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ آئے۔ No, I don't like that at all. I should be writing to H&M. محمد بن سلمان سعودی عربیہ کو اور اسلام کو اس ویسٹرن معاشرے کے اندر انتہائی تیزی سے بدل رہا ہے، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیسے کر پا رہا ہے؟ حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر خلیفہ وقت یا بادشاہ سے بھی غلط کام یا پھر ایسے کام پر سوال کیا جا سکتا ہے جو کہ اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے کیسے اپنے گھر والوں کو قید کر کے زبردستی حکومت حاصل کی ہے، جو کہ اس کا حق نہیں تھا، پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پر موجود عالم دین آخر اس سب پر خاموش کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک سلفی موومنٹ شروع کی گئی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور تعلیمات سے الگ ایک نئی ٹرم ہے۔ اصل سلفی الگ ہیں۔ سعودی سلف موومنٹ کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مدخلزم۔ اس کے مطابق سعودی حکومت تمام لوکل مولانا اور عالم دین کو ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ فنڈ کرتی ہے، اور بدلے میں یہ لوگ ان تمام سعودی بدلاؤ اور محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے فتوے دے کر۔ اب ظاہر ہے کہ جس سے آپ لے کر کھا رہے ہو اس کے خلاف تو نہیں بول سکتے، اور سب سے بڑھ کر یہودی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکن CIA بھی ان مولاناز کو فنڈ کرتی ہے، اور کیوں کرتی ہے یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میوزیکل کنسرٹ، ڈانس کلب اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں، جبکہ دوسری طرف اسلامک آئیڈیالوجی کو اسکول کے سلیبس کے اندر سے کم کروا دیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان یہ جانتا ہے کہ مسلمان اسے فالو نہیں کریں گے بلکہ ان عالم دین کو ضرور فالو کریں گے، لہٰذا انہی کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی لیے آج یہ عالم دین مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کی مرضی ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان ظالموں نے اپنے فائدے کی خاطر مظلوم فلسطینیوں کا سودا کر لیا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اسرائیل کے ساتھ ڈیلز اور ٹریڈ شروع کر رہے ہیں، عنقریب اسرائیل کو قبول بھی کرنے والے ہیں۔ دبئی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک مندر اور چرچ بننے کا اعلان ہوگا، کیونکہ یہ مجرمانہ خاموشی اور گمراہی نے مسلمانوں کو آج اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ علماء سو کے آگے بے بس ہیں۔ بعض اوقات حد سے زیادہ محبت اور عقیدت کے اندر انسان اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ اس کا خود بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہی کچھ دیکھا گیا مسجد نبوی کی اس حالیہ ویڈیو کے اندر، جہاں پر دو حبشی لوگوں نے ایسا لباس پہنا تھا جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی، اور یہ تصویر ان کے پاؤں کے پاس اور کمر کے اوپر موجود تھی، جو کہ سراسر کعبہ کی توہین ہے۔ اب یہ لوگ اپنی جہالت کے اندر ایسا کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کا داخلہ ایسی مقدس جگہ پر بند کر کے ان کو سزا ضرور دینی چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ جی میں مسجد نبوی میں ہوں، اور یہ حبشی لوگوں کا گستاخی چیک کریں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کعبے کی تصویر انہوں نے پاؤں کے پاس بنائی ہوئی ہے پوری، اور کرتے پہ بھی انہوں نے کعبے کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو ایک عورت نے عربی حروف والا لباس پہنا تھا، اس کا کیا حال ہوا تھا، اور ان کو دیکھیں نعوذ باللہ کتنی گستاخی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں نے ان کو روکا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی میری، اور نہ مجھے ان کی سمجھ آئی ہے۔ آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں F16 مولوی سے، جو کہ تراویح یا پھر قیام اللیل کی نماز کو اس قدر سپیڈ سے پڑھ رہا ہے کہ آپ کا دماغ اسے پروسیس نہیں کر پائے گا کہ یہ آخر بول کیا رہا ہے۔
کیا یہ حرکت اس قرآن اور اللہ کے حکم کی گستاخی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سورہ مزمل کے اندر واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اس طرح کی نماز کے اندر انسان کا بھلا کیا دل لگتا ہوگا، بلکہ وہ تو اسے صرف ایک مشقت سمجھے گا۔ اس طرح کی عبادت سے کیا کسی شخص کا عبادت کے اندر دل لگ سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ سامنے والا شخص آخر بول کیا رہا ہے؟ اس طرح سے نماز سے جان چھڑوانے کا یہ ٹرینڈ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے اندر آج ایک جیسا ہے۔ دیکھیں، قیام اللیل کی نماز نفل نماز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے جتنی حیثیت اور طاقت ہو اتنا ہی پڑھیں، ورنہ قیامت کے دن ایسی نمازیں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گی جو کہ تراویح کو فراری کی سپیڈ سے پڑھی گئی ہوں۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کا مذاق ہے۔ اب ان مولوی صاحب کی نئی ریسرچ کو دیکھیں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ ایک چھوٹے بچے پر کب روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ اس کا نیا پتہ نہیں کون سا دیسی طریقہ ہے جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے نہ شریعت سے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکی پر روزہ فرض ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں۔ لیکن اس طرح کے ذہنی بیمار لوگ اپنی ہی دنیا کے اندر رہتے ہیں، نئی نئی بدعات کو دین کے اندر شامل کرتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دین کا تماشا بنتا ہے، غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ یہ ویڈیو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو جو کہ اسلام کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ روزہ بچے پہ فرض کیسے ہوتا ہے۔ یہ دیسی طریقہ ہے، اس میں کوئی سا بھی دھاگا لے لیں، اس کو ڈبل کر لیں۔ یہ دھاگا ہے، اس کو آپ نے ڈبل کر دیا۔ ڈبل کرنے کے بعد جس بچے کا آپ نے دیکھنا ہے، بچہ ہو یا بچی، تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے وہ دھاگا جو ڈبل کیا ہوا تھا وہ سرا آپ پکڑیں گے اور اس کو یوں کر کے اس کی گردن کے بالکل ایگزیکٹلی جہاں پہ یہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے، بالکل یہ برابر ہے۔ دیکھیں یہاں تک آئے، پھر یہ جگہ جو نشان تھا وہ دانتوں میں پکڑوائیں، اور جو آپ نے ڈبل کیا تھا اگر اس پہ روزے فرض ہے تو یہ دھاگا اس پہ گزرے گا۔ یہ دیکھیں۔ ابے سالے، شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ کہے گا کہ دھاگا گلے کے اندر ڈال کر بچے کا گلا دبانا ہے، اگر وہ بچ گیا تو اس پر روزہ فرض ہے۔ ویسے اس فارمولہ کے مطابق تو قائم علی شاہ اور پرویز خٹک پر تو ابھی تک روزے فرض ہی نہیں ہوئے، حالانکہ یہ دونوں فرعون مصر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ خیر، آپ ان ویڈیوز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔